علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا سلوک ہونا چاہیے، شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کیسا رہے اور اس کے ساتھ کس عادتوں سے پیش آئے، اس مسئلے پر ہماری گفتگو ہو رہی حدیثوں کی روشنی میں۔ ٹھیک، آج جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اس حدیث میں ان حضرات کے لیے درس ہے جن حضرات کی 2 بیویاں ہیں۔ ٹھیک، اب جن حضرات نے 2 بیویاں کر لی ہیں اور ان کے لیے وعید کیا ہے، یعنی کہ دھمکی دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، کیا فرمایا، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، کتنی بیویاں؟ 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے، یعنی انصاف سے کام نہ لے، تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کا ایک دھڑ الگ ہو چکا ہوگا، اس کا جسم کا ایک دھڑ الگ ہو چکا ہوگا، اس حال میں وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ ٹھیک، کون یہ شخص ہے؟ جس کی 2 بیویاں ہیں اور وہ آپس میں عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے۔ عموماً ہوتا بھی یہی نا، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کی 2 بیویاں کہ اگر 4 بیویاں بھی ہوں تب بھی وہ آپس میں اپنی کوشش کے مطابق عدل و انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 2 بیویاں آنے کے بعد پھر عدل و انصاف نہیں کر پاتا ہے بندہ، کسی ایک بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ بازار سے کوئی چیز لے کر آیا تو اب یا تو پہلی بیوی کو دے گا یا دوسری بیوی کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2 بیوی تو انسان جہاں تک ہو سکے 2 بیویاں کرنے سے بچے، جہاں تک ہو سکے ایک ہی بیوی کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ایسی نوبت آ گئی کہ دوسری بیوی کرنے کی ضرورت پڑے تو پہلے سوچ لے، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچے کہ دوسری بیوی جب میں گھر میں لے کر آؤں گا تو میرے گھر کا ماحول خراب تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ عورتیں ہر چیز کو تو برداشت کر سکتی ہے لیکن سوکن کو کبھی برداشت نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ میں اپنے آدمی کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں، عورت بیوی کبھی یہ نہیں چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سوکن وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، ہر چیز برداشت کر لے گی، مار پیٹ گالی گلوچ، لیکن سوکن برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن بہت سی بیویاں الحمدللہ ایسے بھی ہوتی ہیں جو سوکنوں کو اپنی بہن مان کے چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ تم جو ہے میری شوہر کی بیوی ہو لیکن میں تم اپنی بالکل بہن کی طرح مانتی ہوں، اور ماشاءاللہ جب ایسے مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں تو زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب 2 بیویاں ہوں اور عدل و انصاف نہ کر سکے تو قیامت کے دن وہ شخص کیسا آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ بالکل الگ ہو چکا ہوگا۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ انسان دوسری بیوی نہ کرے، لیکن اگر کر رہا ہے تو پہلے سوچ لے کہ عدل و انصاف کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ تو نہیں ہوگا۔ اور کبھی کبھار ایسے نوبت آ جاتی ہے کہ دوسری بیوی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بیوی ایسی ہے کہ جس کے اندر بچہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی جس کی قسمت میں بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کافی ٹیسٹ کروا لیے، کافی سالیں بیت گئیں لیکن کوئی خوشی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب یہاں پر شوہر کی مجبوری ہے۔ اگر شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا تو نسل آگے کیسے بڑھے گی، ٹھیک ہے نا، اس کا سلسلہ
اس کی برادری، اس کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، اس لیے اب شوہر کے سامنے کیا ہو جاتی ہے، مجبوری آ جاتی ہے، لہذا اب وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات بیویاں شوہروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لیتی ہیں، ایسا سلوک کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ شوہر بالکل تنگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب تنگ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تب جا کر وہ دوسری بیوی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن میرا مشورہ ایسے حضرات سے یہ ہے کہ جب بیوی زیادہ پریشان کرنے لگے اور کوئی راستہ نہ بچے اور دوسری بیوی کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اس سے کہہ دو کہ اگر تم مجھے ایسے ہی پریشان کرتی رہی تو یاد رکھنا میں جلد ہی دوسری بیوی لے کر آ جاؤں گا۔ تو اگر وہ واقعی تھوڑی سمجھدار ہوگی بیوی جو پریشان کر رہی ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گی، لیکن اگر وہ بالکل ہی بے وقوف ہوگی، بے عقل ہوگی تو پھر تمہیں پریشان کرتی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کبھی کبھار شوہر کے سامنے بھی ایسے راستے اور ایسے اوقات اور ایسے مناظر آ جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر شوہر مجبور ہوتا ہے دوسری بیوی کرنے کے لیے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان کو ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، دوسری کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں اگر پہلی کا انتقال ہو گیا تب تو وہ دوسری لا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات آ گئی بیویوں کی تو آپ سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے نا، عظیم خاتون، اسلام کی مقدس خاتون، تمام عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی بھی سردار اور دنیا کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئی تو آپ پر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دوسری بیوی سے نکاح کرنا حرام ہو گیا تھا۔ کس کی موجودگی میں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ایک بیوی نکاح میں ہو تو ہم دوسری بیوی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ حکم تھا کہ جب تک آپ کے نکاح میں فاطمہ ہیں تب تک آپ کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ بھی ہے، اور یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت اور آپ کی عظمت، آپ کے مقام و مرتبے کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب سوکن آتی ہے تو پہلی بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شوہر اس کے ساتھ زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے تو پہلی بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف مجھے بھی پہنچتی ہے۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا نکاح کر لیتے تو حضرت فاطمہ کو ممکن ہے کہ تکلیف پہنچتی، اور جب حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچتی تو حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرما دیا گیا کہ جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں ہیں تب تک آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تب جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو شادیاں فرمائی، اور آپ نے تو ایک نہیں بلکہ 11 شادیاں فرمائی، تو ممکن ہے کوئی کسی امتی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی جب حضور نے 11 شادی فرمائی تو ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی 11 شادیاں کریں، ہمارے لیے 4 شادیاں کیوں رکھی گئی اسلام میں؟ تو سنیے، امتی چاہے وہ کتنی ہی عبادتیں کر لے، کتنا ہی وہ بڑھ جائے، لیکن کبھی وہ نبی کے ادنا درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ نبی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن وہ اگر چاہے تو کہ میں عبادت کر کے میں ولی اللہ بن کر نبی کے مقام کو پہنچ پاؤں تو وہ نبی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی اور امتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ نے 11 شادیاں فرمائی، لیکن امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ 11 شادیاں کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، کچھ برے ذہن کے لوگ، بری سوچ کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا الزام دھرتے ہیں جس الزام کو بیان کرنا بھی میں اپنے آپ کے لیے صحیح مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غلط الزامات ٹھہراتے ہیں۔ تو سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 جو شادیاں فرمائی ہیں اس کی حکمت کیا تھی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے ہیں اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عورتوں کے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کے اندرونی مسائل، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مرد کتنا بھی پڑھا لکھا عالم دین مفتی کیوں نہ ہو، وہ عورتوں کے سامنے
اس طرح کے مسائل رکھنے میں شرم سے محسوس کرے گا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مسائل بیان بھی کرے اندرونی مسائل تو اس کی تھوڑی بہت شرم سی آئے گی اور ممکن ہے کہ وہ بیان بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو جب، اور یہ بات بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل عورتیں ہی بہتر جان سکتی ہیں اور عورتوں کے مسائل عورتیں ہی بہتر بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ابتدائی اسلام تھا، یعنی اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، شروعات تھی اسلام کی. اب وہاں پر مسائل اٹھ رہے تھے، بہت سے مسائل عورتوں کے متعلق بھی تھے اور بہت سے مسائل مردوں کے متعلق بھی تھے. تو جو مسائل مرد حضرات کے تعلق سے تھے تو وہ مسائل تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر دیا کرتے تھے مردوں کے سامنے. لیکن بھائی جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ کیسے بیان کیے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی تاکہ اب جو بیویاں ہو جائیں ان کے سامنے یہ کھل کر مسائل بیان کر سکے، کیونکہ بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے. بیویاں ہو جائیں تو ان کے سامنے کھل کر مسائل بیان کریں، پھر وہ بیویاں الگ الگ گھروں میں جائیں، الگ الگ جگہوں پر جائیں اور پھر وہ اسلام سکھائے دوسری عورتوں کو. تو یہ حکمت تھی 11 شادیاں کرنے میں. لیکن جو بری سوچ کے لوگ ہیں، جن کی سوچ میں ہی گندگی بھری ہوئی ہے، پھر وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الٹا سیدھا الزام لگاتے ہیں اور ایسی ایسی بات کہتے ہیں کہ جن کو سننا بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج کا پیغام کیا ملا؟ پہلی بات تو یہ، اور یہ بہت بڑا اعتراض ہے غیر مسلم ہم پر کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، بھائی کتنے بڑے والے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو جواب مل گیا آپ کو. 11 شادی کرنے میں حکمت کیا تھی؟ کہ عورتوں کو مسائل سکھانا مقصود تھا، اور عورتوں کے مسائل عورتیں بہتر طریقے سے سکھا سکتی ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہو گئیں اور بیویوں سے کوئی پردہ نہیں، تو حضور نے اپنی بیویوں کو عورتوں کے مسائل سکھائے اور پھر ان بیویوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر اسلام کی دوسری عورتوں کو مسائل سکھانا شروع کر دیے. تو یہ حکمت تھی اور کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو آج کا میسج یہ لے کے جائیے کہ اگر کسی انسان کے اندر 2 شادی کرنے کی طاقت ہے اور وہ یہ اس کے سامنے ایسی مجبوری آ گئی ہے تو پہلے تو برداشت کرے، وہ صبر کرے. لیکن اگر صبر نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی مجبوری سامنے آ گئی ہے تو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ وہ یہ سوچ لے کہ بھائی دوسری بیوی لے کر آؤں گا تو گھر میں کوئی فساد پیدا تو نہیں ہوگا، گھر کا ماحول خراب تو نہیں ہو جائے گا. یا پہلی بیوی سے پرمیشن لے لے کہ دیکھیے آپ کی حالت ایسی ہے اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کئی سال ہو گئی ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ دوسرا نکاح کر لوں. تو جب پہلی بیوی کی رضامندی سے اگر دوسرا نکاح ہوگا تو ماشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا، وہ زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہوئی نظر آئے گی.